یہ وہ عظیم ذات ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ وہ عظیم جان ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں سے ظلم پر دیکھا اور یہ وہ واحد ہستی ہے، یہ وہ واحد شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان کے جو خیمے میں تھے تو اپنی آنکھوں سے وہ منظر کیسے دیکھتے تھے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ میدان کربلا میں یہ 72 رسول کا جو قافلہ تھا ان میں کتنے خیمے تھے، اور وہ جو یہ قافلہ تھا ان کی تعداد کے مطابق ان میں خیمے کتنے تھے اور کتنی دور میں، روایات میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ کچھ واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کچھ کی آپ کو خبر نہیں، آپ کو واحد شخصیت ہے، واحد اور عظیم شخصیت ہے کہ جن کو میدان کربلا میں شہادت جیسا عظیم ہوا نہیں ملا، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں شرکت کے لیے عرض کی، لیکن حضرت امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حضرت امام حسین کی 3 صاحبزادے ہیں، جن تینوں کا نام علی ہے، اور ایک موقع پر کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ واپس میدان کربلا سے گورنر ابن زیاد کے پاس لایا گیا، تو کسی نے پھر اس کے بعد دمشق بھی کہا جاتا ہے، تو ادھر یزید کے دربار میں لایا گیا، وہاں کو دیگر وہ خواتین اہل بیت جن میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھی، اور اس قافلے کی اس وقت صبح سالار اس قافلے کی بڑی آپ کی قوت بہادر کی طرح قائم مسلم ہے، لیکن وہ علیحدہ موضوع نہیں، کیونکہ شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پہلے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، تو ہماری جو ہمارے لیے مثال اور نمونے کے طور پر جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو لایا گیا تو آپ سے پوچھا گیا تو کون؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ علی تو میدان کربلا میں شہید ہو، جو مارا گیا تمہارا بھائی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں۔ اور ایک موقع پر، اسی موقع پر جہاں تک بھی کتب سیر میں آیا کہ حضرت امام زین العابدین نے مجھے فرمایا کہ علی جو تمہارا بھائی تھا وہ مارا گیا۔ 3 بھائی تھے، ایک حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے لڑنے تھے، جن کو
میدان کربلا میں ان کے حلق میں تیر اتارا گیا. پھر آپ حضرت امام زین العابدین کے علی اوسط جن کا نام علی اوسط، اور حضرت علی اکبر جو آپ سے بڑے سالار حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین حسین کو 100 بیٹے بھی عطا فرماتا، یعنی میرے والد کو میرے بابا کو اگر اللہ رب العالمین 100 بیٹے بھی عطا فرماتا تو یہ نام آپ کو اتنا پسند تھا کہ آپ سب کا نام علی رکھ دیتے. تو اسی لیے آپ نے اپنے تینوں شہزادوں کے نام حضرت امام علی اصغر، حضرت امام علی اوسط، حضرت امام زین العابدین کا نام اور حضرت امام علی اکبر، 2 شہزادے کے لیے حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر جو میدان کربلا میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور علی اکبر حضرت امام علی اوسط جو حضرت امام زین العابدین کا نام ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ کی نسل کے آپ کے ذریعے حضور کی نسل کو چلانا تھا، اسی لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شہزادے تھے جو میدان کربلا میں واحد مرد بچے تھے. باقی جتنے ان 72 نفوس میں جو 7 سال کے آل رسول تھے وہ سارے کے سارے جام شہادت ہو چکے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کربلا کی زمین پر جہاں پر شہادت کا جام بنایا، یہاں یہ وہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت تھی کہ جو واپس ان نفوس کے ساتھ وہ خواتین میدان کربلا میں سے واپس آئیں مدینے کو حضرت امام زین العابدین کے ساتھ. اور پھر کرب کا عالم کیا تھا؟ مختصر کرب کا عالم یہ تھا کہ ان خواتین کو آل رسول کو اونٹوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، اور کرب کا عالم یہ تھا کہ ان اونٹوں کی نکیل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی گئی. نکاحت کا یہ عالم تھا، کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب نکیل اونٹوں کی نکیل رسی پکڑائی گئی تو آپ گر جایا کرتے تھے. کمزوری کا یہ عالم تھا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا، اور وہ بدبخت ناہنکار آپ پر اس وقت بھی چابک چلاتے تھے. اس قدر آپ کو تکلیفیں دی گئی، اس قدر آپ کو اذیتیں دی گئی. اور جب یہ کوفہ گورنر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ لایا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحشی طاری ہو رہی. جب راستے میں میدان کربلا کے شہیدوں کی شہداء کے پاس سے گزرتے تو رقت طاری ہو جاتی اور وحشی طاری ہو جایا کرتی تھی. یہ کس کیفیت میں جب ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے اور ساتھ اونٹوں کے ساتھ خواتین کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، ان اونٹوں کے ساتھ سر انور حضرت امام زین العابدین کا سر ڈیزے پر ساتھ چل رہا تھا، جس کو دیکھ کر آپ کے اوپر وحشی طاری ہو جایا کرتی تھی. اور جب گورنر کوفہ ابن زیاد کے دربار میں اس پورے قافلے کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ قافلہ تھا، اب رسیوں میں بندھا ہوا یہ قافلہ تھا. ابن زیاد نے ایک جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور رکھ دیا. اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کے عالم نے اپنی پھوپھی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. جب آپ کی حالت کو، آپ کی کیفیت کو حضرت بی بی زینب دیکھتی تو اپنی باہوں میں لے لیتی اور اپنے بھتیجے کو کہتی کہ بیٹا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تسلیاں دیتی رہتی. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ پھوپھی جان اگر کچھ وقت کے لیے ہمیں بابا کا سر مل جائے تو ہم اپنے پاس اس کو رکھ لیں. تو یہ آپ کی اس وقت کی کیفیت تھی. المختصر یہ کہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت بھی آپ کی جرأت و بہادری تھی. غشی کے عالم میں بھی، غشی کی کیفیت میں بھی اس وقت یزید کے دربار میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ تم وہی ہو کہ جس کے بھائی کو قتل کیا گیا
جن کے نام کو یاد نہیں رکھا گیا لیکن صفت یاد رہ گئی، اور وہ صفت کیا تھی؟ زین العابدین، سید العابدین. یعنی آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے نام کو لوگ بھول گئے، اور اس عبادت کی بنا پر، جو آپ کی عبادت کا عالم تھا، اس عبادت کی بنا پر لوگ آپ کو زین العابدین، سید العابدین کہنا آپ پکارنا شروع کر دیا. اور پھر لقب کیا پڑ گیا؟ سجاد، کثرت سے سجدے کرنے والا. یہ وہ مبالغہ کا صیغہ جس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، فعال کے بدل پر سجاد، کثرت سے سجدے کرنے والا. اور اتنی کثرت سے سجدے کرتے تھے، اتنی کثرت سے. سجدوں کا عالم یہ تھا، نماز کا عالم یہ تھا کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے، ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے آپ کے ساتھ ہی آرام فرماتے، لیٹے ہوئے تھے، جو چل نہیں سکتے تھے، گھٹنوں کی بل بھی نہیں چل سکتے تھے. اتنے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کی عبادت کا عالم یہ تھا. اور گھر میں آگ لگ گئی، گھر پورا کا پورا جلنے لگا. لوگ آئے، آگ بجھائی، آپ نماز ادا فرما رہے تھے. آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، اس کی حدت آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے اور میں نانا کی امت کی آگ کی ذمہ داری لیے ہوئے تھا. یعنی آپ اس وقت نماز کی کیفیت میں تھے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی. کیسے خبر ہوتی؟ کیونکہ رگوں میں خون حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑ رہا تھا. حضرت علی کی نماز کا عالم کیا تھا؟ یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ جذبے تھے، یہ وہ کیفیات تھی کہ جب نماز کی کیفیت میں ہوتے، نماز کی حالت میں ہوتے، تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کے پاؤں میں جب تیر لگا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی نے فرمایا تیر کو ایسے نہ نکالو، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو تیر اس وقت نکالنا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہو تو پھر ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون چھلکتا اور نظر آتا. تو اسی کیفیت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو حضرت علی اوسط، نام کیا تھا؟ علی اوسط، درمیانے، اوسط کہتے ہیں درمیانے کو. تو آپ علی اکبر اور علی اصغر، حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر کے درمیانی بھائی تھے. یعنی کہ علی اصغر چھوٹے، علی اکبر بڑے اور آپ درمیانی تھے، اس لیے آپ کو علی اوسط کہا جاتا تھا. نام لوگ بھول گئے، صفت یاد رہی. اور نماز کی کیفیت کا عالم کیا تھا کہ ایک رات میں اور دن میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، فرضوں کے علاوہ. اب کوئی یہ کہے کہ 1000 رکعت نماز نفل امام صاحب کیسے ادا کر لیا کرتے تھے؟ امام زین العابدین. تو پھر ان کے بارے میں کہنے والے سب سے پہلے حضرت امام شافعی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن کی رکعتوں کا نفلوں کا عالم یہ تھا کہ 800 رکعتیں 700 رکعتوں کی نیت باندھ کر حضرت امام شافعی نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. تو پھر حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے ساتھ زیادہ ہیں، آپ کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ کیسا انصاف ہے کہ نماز میں حالت یہ ہے کہ امام ہے جو سر سجدے سے اٹھاتا نہیں. آپ سے پوچھا گیا، حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے شیعہ کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں سپاہی کو. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی کو. جیسے کہا جاتا ہے شیعہ علی، یعنی علی کے سپاہی. در حقیقت شیعہ لفظ ہوتا ہے سپاہی کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. لغت عرب میں شیعہ کہتے ہیں سپاہی کو. جب حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا حضور آپ کے شیعہ کون ہیں، یعنی آپ کے سپاہی کون ہیں، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو مجھ جیسے ہیں وہ میرے سپاہی ہیں. اب آپ جیسے کون ہیں؟ یعنی حضرت امام زین العابدین کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ نفلوں فرضوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. امام کا عالم یہ ہے کہ سر سجدے سے اٹھاتا نہیں ہے، اور غلام کا عالم کیا ہے کہ سر سجدے میں جھکاتا نہیں ہے، مسجد کی طرف جاتا نہیں ہے. یہ کوئی انصاف ہوا؟ امام ایسا جس کا لقب سجاد پڑ گیا، اور غلام کیسا کہ جس کو نماز ہی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. یہ کیسا انصاف ہوا؟ تو حضرت امام زین العابدین کے نام کو لوگ بھول گئے اور صفت یاد رہی. وہ صفت کیا تھی؟ فرمایا زین العابدین، سید العابدین، سجاد یعنی کثرت سے سجدے کرنے والا. یہ آپ کی کیفیت تھی، یہ عبادت کا عالم تھا. حضرت امام زین العابدین
جب حضرت امام زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار یزید سے جب یہ قافلہ مدینے کو روانہ ہوا اور آ کر آپ اپنی پوری زندگی میں روایات میں آتا ہے پوری زندگی میں، کیونکہ وہ منظر میدان کربلا کا وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس کے بعد حضرت امام باقر جو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی خود کی گواہی یہ ہے کہ پوری زندگی میں میں نے اپنے بابا حضرت امام زین العابدین کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ جس کے سامنے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، جس کے سامنے جس کے پورا کا پورا خاندان جس کے سامنے نیزے پر چڑھا دیا گیا ہو، اس کو تلواروں سے چھنی کر دیا گیا ہو، اس کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا وہ خود ہی جان سکتا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں امام زین العابدین یعنی اپنے بابا کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا کہ جب بھی پانی پینے کے لیے کٹورے کو منہ لگاتے تو آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا ہوتا کہ حضرت امام زین العابدین کو سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، کہیں ایسا ہوتا کہ حضرت امام علی اصغر کے ننھے لاشے کو دیکھ کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ فرمایا کہ کبھی کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ اتنا روتے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا، آنکھوں سے خون کی کیفیت یہ تھی۔ فرماتے ہیں حضرت امام باقر میں خود یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی دیکھا ایسے ہی دیکھا کہ آپ کہیں وضو کرتے کرتے رو رہے ہیں، کہیں آپ پانی پیتے پیتے رو رہے ہیں، لیکن آپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، اور یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور خانوادہ نبوت کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ جب در انور پر کوئی آ جاتا ساحل تو پھر اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا تھا بلکہ اس کو نواز کر لوٹایا جاتا تھا۔ مدینے کی سرزمین پر جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام باقر آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا ہوا، رات کے کسی پہر کسی نے دروازے پر دستک دی، آنے والا آیا، حضرت امام زین العابدین خود اٹھے اور دروازہ جا کر کھولا۔ جب دروازہ کھولا، دروازے کو کھول کے دیکھا کہ سامنے ایسا شخص ہے، آپ نے نظریں نیچے کی، واپس اپنے حجرے میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ آنے والے مہمان کو کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ، اور اس کے آرام میں کوئی خلل نہ واقع ہو، اس کو آرام بھی کرواؤ۔ حضرت امام زین العابدین اپنے حجرے میں روانہ ہو گئے۔ غلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، آپ کے حکم پر حضرت امام زین العابدین کے حکم پر اس آنے والے مہمان کو پانی بھی پلایا گیا، کھانا بھی کھلایا گیا۔ اب جانے سے پہلے اس نے ایک شرط رکھ دی کہ میں امام سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ ہم نے تیری خاطر تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے تجھے پانی بھی پلایا، ہم نے تجھے کھانا بھی کھلایا، ہم نے تیری خاطر تواضع خوب کی، مہمانوں کی طرح تجھے عزت دی، لیکن یہ ضد نہ کر کہ ہم تجھ سے ملنے کے لیے باہر آ جائیں۔ لیکن حضرت امام زین العابدین وہ آنے والے مہمان نے کہا کہ اس شرط پر جاؤں گا کہ جب تک ملاقات نہ کروں۔ بہت اصرار کے بعد حضرت امام زین العابدین اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، نظریں نیچے جھکائی ہوئی ہیں، چاروں قطار آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے اس شخص نے کہا کہ حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین کچھ نہیں فرمایا، چاروں قطار روتے رہے۔ آپ نے اس شخص نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اسی لیے آپ نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، عزت و تکریم سے مجھے نوازا بھی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب جب وہ شخص کہتا رہا تو حضرت امام زین العابدین کا ضبط ٹوٹ گیا، اور جب ضبط ٹوٹا نظروں کو اٹھا کر کہا ارے او نوجوان، ارے او شخص، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی شخص ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر چلایا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اب وہ شخص حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا بھی، اس کے باوجود آپ کا کردار، آپ کا عالم یہ ہے کہ مجھے کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، عزتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کے وہ الفاظ جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی رقم ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یزیدی میدان کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، اور مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ کے جانشین امام علی مقام حضرت امام حسین کے فرزند امام
اسے خالی نہیں لوٹاتے بلکہ ہم اسے عزتوں کے ساتھ نوازا کرتے ہیں۔ یہ وہ کردار تھا حضرت امام عالی مقام کا، جہاں پر آل رسول ہر موقع پر کسی نے کیا خوب کہا کہ شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ کی نسل کا ہر ایک بچہ ہی ہمیں شیر خدا نظر آتا ہے۔ کیا ہی کہنے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ حضرت امام زین العابدین اور آپ کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، مختصر یہ کہ آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی جب حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی آپ نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کا زمانہ پایا۔ اور یہ وہ حضرت امام زین العابدین ہیں کہ جنہوں نے اکتشاف فیض کیا تو کس سے کیا، یعنی آپ نے احادیث لی تو کن صحابہ سے لی، یعنی آپ کا مقام تابعین میں ہوا اور پھر جن جلیل القدر صحابہ سے آپ نے اکتساب فیض لیا، اپنے والد حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین سے احادیث روایت کی، حضرت امام حسن آپ کے چچا حضرت امام حسن سے لی، اور حضرت ابو ہریرہ حضرت ام سلمہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت صفیہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن سے آپ نے احادیث لی۔ اور حضرت امام زین العابدین نے جب ان سے احادیث لی اور پھر اپنے آگے جن لوگوں کو تیار فرمایا ان میں کون جلیل القدر اصحاب جلیل القدر وہ لوگ ہیں جن میں سب سے بڑا نام حضرت امام حسن بصری کا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں رہ کر آپ سے احادیث لی۔ حضرت آپ کے ساتھ ساتھ حضرت زید زین العابدین آپ کے ساتھزادے جنہیں زید شہید کہا جاتا ہے کہ جن کو جکڑ لیا گیا تھا اور جن پر سختیاں کی گئیں، جب حضرت امام زید کو جو حضرت امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں، یہ حضرت امام باقر کے سوتیلے بھائی ہیں، یعنی دوسری والدہ سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام باقر نے خود حضرت امام زین العابدین سے احادیث لی، اور آپ کے ایک صاحبزادے جن کا نام تھا عمر، کیا نام تھا؟ عمر یعنی آپ کو پسندیدہ نام تھا۔ حضرت عمر جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، آپ نے بھی حضرت امام زین العابدین سے احادیث لی، اور حضرت زید بن ابراہیم اور حضرت عبداللہ حضرت طاؤوس، یہ بہت امام زہری کے بارے میں تو ایک واقعہ بہت اعلیٰ، جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کے دور میں جکڑ لیا گیا زنجیروں میں، اس وقت بھی آپ کو جکڑا گیا تو آپ کو ایک جانب بٹھایا ہوا تھا اور ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیروں سے آپ کو باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت امام زین العابدین کے پاس موجود تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین نے میری طرف دیکھا تو پوچھا زہری کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت امام زین العابدین حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ حالت اس طرح زنجیروں میں جکڑا جانا دیکھا نہیں جاتا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جب یہ سنا، حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین نے یہ بات سنی تو آپ نے 3 مرتبہ پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر پکارا، تو جو آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ امام زہری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں آپ نے زنجیریں اٹھا کر سائڈ پہ رکھی اور فرمایا کہ زہری تم جانتے ہو یہ زنجیریں تو کیا ہم چاہیں تو کیا سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمتوں کے پیش نظر ان زنجیروں کو باندھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میدان کربلا میں حضرت امام زین العابدین جب یہ قافلہ واپس کوفہ کی جانب رواں تھا تو اس وقت بھی زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی حضرت امام زین العابدین چاہتے تو پھر کیا ہوتا، آپ اس وقت بھی زنجیروں کو توڑ سکتے تھے، آل رسول تھے۔ اور حضرت امام علی اصغر کے بارے میں تو یہاں تک بھی آیا کہ حضرت علی اصغر امام علی اصغر کیا اس وقت جب صحرا تھی وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکل سکتا تھا، تو یہاں کیا علی اصغر کی ایڑی سے پانی نہیں نکل سکتا تھا؟
حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمتیں تھیں، اس کی حکمتوں کے پیش نظر ہم اللہ کی حکمت پر رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو یہ زنجیریں کیا ہیں، ہم چاہیں تو کائنات کے ہر ایک ذرے کو ہم چاہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں کہ جن کا نام علی ہے، نام لوگ بھول گئے اور صفت یاد رہ گئی زین العابدین۔ آج وہ لوگ جو جن کا نام لے کر اپنے آپ کو اپنی عزتیں بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی شانیں بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین نمونہ آپ کی عملی زندگی ہے اور آپ کا وہ کردار ہے کہ جو آل نبی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہا ہے۔ اسی لیے آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نسل سے ہی آل رسول آج دنیا کے کونے کونے میں آل رسول آج جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ خانوادہ نبوت کی یہ وہ چشم و چراغ ہے کہ جن کی آل حضرت امام زین العابدین کی نسل آل رسول کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت امام عالی مقام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو جو ہمارے لیے مثال کے طور پر ہے، نمونہ کے طور پر ہے، ان سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنی زندگیوں میں آپ نے عبادت کی جو مثال قائم کی، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کے کچھ ذرے عطا فرمائے، اس کی کچھ چیزیں ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں جن کا نام لے کر ہم اپنی عزت بنائے بیٹھے ہیں، ان کی ان نفوس کے صدقے سے آج